لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله وبلغنا إياه رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے حد حمد و ثنا. جو بھی ہماری زندگی میں اچھائیاں ہیں، نعمتیں ہیں، آرام ہیں، جو کچھ بھی اچھا ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے، صرف وہی دینے والا ہے. اس لیے حمد اور شکر کا سزاوار بھی وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کاربند کیا ہے. اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ نہ کوئی عبادت کے لائق اور ہے نہ کسی اور کی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں بچا لیا. وہ یہ 7 ہمارے ہمسائے ان کو دیکھ لیں، ان میں نوبل پرائز لینے والے بڑے بڑے سائنسدان بھی موجود ہیں انڈیا میں، ہندوؤں میں، لیکن پھٹکار ہے عقل پہ کہ بندروں کی پوجا کرتے، بندروں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے یہ دکھاتا ہے کہ جو ایک اللہ کو نہیں پوجتا، جو ایک اللہ پہ نہیں ایمان رکھتا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے جتنا بھی عقل مند ہو، حقیقت میں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. بندروں تک کی بتائیے آپ، سانپوں کی، بلکہ گائے کی پوجا کرتے کرتے گائے کا پیشاب پینے پر لگے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کفر اور شرک کا موازنہ کر کے دیکھیے اسلام سے. ان کے نصیب میں کیا ہے جب وہ بہت انہیں اپنے جو شریک ہے اللہ کے ساتھ، اپنے جھوٹے خدا، جب وہ بہت یاد آتے ہیں اور بڑے مذہبی ان کی رگ جو ہے، جب مذہبی جذبات جاگتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گائے کا پیشاب پیتے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا دیا ہے؟ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہو تو زمزم ہے، زمزم دیکھا ہے، پتہ چل گیا نا کہ بھائی توحید کو ماننا ہی سب سے بڑی عقل بندی کی بات ہے اور سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا. اور یہ زمزم کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی سی چیز نہیں ہے. مجھے کئی لوگ ایسے ملے، میرے دوستوں میں سے تھے، کہ جنہوں نے، ایک دوست تھے میرے اسلام آباد میں، اور وہ جو مختلف بڑے بڑے سفارت خانے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، یہ زمانے میں افغانستان کی جنگ جاری تھی اور ضیاء الحق کا دور تھا، تو ان کی حفاظت کے لیے ایک فورس بنائی گئی جو جتنے بھی بڑے بڑے سفارت خانے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ دار تھی. وہ چونکہ کچھ عرصہ سعودی عرب میں پڑھے تھے
عربی آتی تھی تو ان کو بڑا عہدہ مل گیا، اس لیے کہ عرب سفارت خانے بہت تھے تو ان سے ان کی بات چیت عربی میں کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ میرے سے ملاقات ہوئی تو شکل جو ہے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے اس کو۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ جی میں نے ابھی جا کے چند دن پہلے جو فوجی ہسپتال ہے اس میں نے چیک کروایا تو انہوں نے مجھے یہ رزلٹ دیا ہے کہ تمہارا خون جو ہے، خون اس میں کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے۔ کسی ایک عضو میں ہو تو چلو اس عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے، بعض اوقات وقت پہ پتہ چل جائے تو کٹا کے پھر اس کے بعد کوئی اس پہ وہ مختلف معاملات اور ہوتے ہیں، کچھ دوائیاں شوائیاں دی جاتی ہیں، کچھ وہ بجلی کے اس کو وہ لگایا جاتا ہے تو اس سے شفا بھی مل جاتی ہے بعض لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو۔ لیکن جب خون میں ہو تو جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں خون نہیں جاتا، وہ صرف کینسر نہیں، وہ تو ہر جگہ کینسر پہنچانے والی شے ہے۔ اس کو بلڈ کینسر تھا اور بڑی بری حالت۔ تو میں نے کہا پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کہنے لگا جی مجھے ایک ہی بات پتہ ہے، میں رہا ہوں سعودی عرب، اب میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں۔ اور مجھے کہنے لگے میں آپ کو تو بتا دیتا ہوں، ان سے میں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ہسپتال بڑے اچھے ہیں، مجھے اجازت دے دیں، چھٹی دے دیں، میں سعودی عرب میں جا کے ان کے ہسپتالوں میں مجھے وہ سفارت خانہ جو ہے سعودی عرب کا انہوں نے بھی آفر کی ہے تو میں وہاں جا کے علاج کرواؤں گا۔ لیکن مجھے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کسی ہسپتال نہیں جانا، میں نے حرم میں بیٹھ جانا ہے اور زمزم پینا ہے۔ اور یہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے، ہماری توقع سے جلدی آ گئے، 10-12 دن کے بعد پہنچ گئے واپس۔ ملاقات ہوئی تو بڑے خوش، کہنے لگے کہ یہ دیکھیے یہ وہاں کے ہسپتال میں نے چیک کیا ہے آتے ہوئے، یہ چیک کروایا ہے، میرے خون میں کینسر کا نشان تک نہیں رہا، باقی نشان تک نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں گیا ہوں آج ہی، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں، یہاں جو فوجی ہسپتال ہے ان کو میں نے جا کے رپورٹ دکھائی ہے تو وہ حیران ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی یہ کسی کی غلط رپورٹ ہوگی۔ میں نے کہا پھر چیک کر لو، تو چیک کیا تو کچھ نہیں تھا، کینسر ختم ہو گیا تھا خون میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، میں نے بتایا انہیں کہ میں نے تو اس کا در جا کے مل لیا جو شفا دینے والا ہے، اور اس نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں ان میں سب سے بڑی تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا تھا نا کہ زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیو گے وہی پوری ہو جائے گی۔ بھوکے ہو، بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو بھوک مٹ جائے گی، پیاسے ہو تو پیاس مٹ جائے گی، بیمار ہو تو شفا مل جائے گی۔ کمزوری ہے، مسائل نہیں حل ہوتے، سوچ میں غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پیو گے تسلی اور اطمینان سے نواز دیے جاؤ گے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور زمزم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو زمزم کا کنواں ہے نا اس کے چاروں طرف پانی نکالا گیا کنویں کی دیوار کے باہر چاروں طرف سے، کہ دیکھیں نا یہ کہاں سے رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے۔ چاروں طرف سے پانی لیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، زمزم نہیں ہے، وہ زمزم نہیں ہے، وہ اندر ہی آتا ہے، کسی زمین کے چشمے سے نہیں آتا، وہ سیدھا جنت سے آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ گئے تو فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا یہاں سے جاتا ہے زمزم، چاروں طرف کا پانی ٹیسٹ کر کے دیکھا، زمزم نہیں ہے، اندر ہے۔ اور اندر میں نے وہ تصویر دیکھی ہے جب وہاں قبضہ ہوا تھا نا اور وہاں بغاوت ہوئی تھی، یہاں کے بھی کچھ لوگ شریک تھے اس میں، برے لوگ، تو اس زمانے میں بند ہو گیا تھا زمزم، قبضہ شبضہ کر لیا انہوں نے، پھر اس کے بعد صفائی اس کی نہیں ہوئی، اس کو چلایا نہیں گیا، تو بعد میں اس کی صفائی کی گئی۔ جب صفائی کی گئی تو اس کے فوٹو میں نے دیکھے،
کمال یہ ہے، میں حیران ہو گیا. میرے ساتھ علماء بھی تھے، بعض مولانا عبدالرحمٰن چیمہ صاحب بھی تھے. ہم نے کروڑ پکا میں جا کے اس کی تصویریں دیکھی. وہاں سے کوئی صاحب تھے جو وہاں سے لے کے آئے تھے. تو وہ اندر زمزم میں کنویں میں 60% پانی ایک سوراخ سے آ رہا ہے. سوراخ سے آ رہا ہے. باہر چیک کر لیا ہے، زمزم نہیں ہے کہیں بھی. ایک سوراخ سے 60% پانی آ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دیوار ہے اس میں تقریباً 30-35% سامنے سے آ رہا ہے. اور دونوں سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، کوئی 25-30% کے قریب وہاں سے آ رہا ہے. تو میں نے علماء سے پوچھا، میں نے کہا کہ ذرا دیکھ کے بتائیے، کوئی چیز یاد آتی ہے؟ تو پھر میں نے ہی بتایا انہیں. میں نے کہا دیکھو، یہاں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی والدہ نے صفا اور مروہ پہ چکر لگا کے دیکھ لیا کہ کہیں پانی نہیں ہے، اور ایک جگہ لٹا دیا. اور اللہ نے کہا تھا نا کہ اس جگہ جا کے رہو آپ، تو دینے والا بھی تو وہی ہے، رزاق بھی تو وہی ہے نا. میں نے عرض کیا آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ 60% پانی جہاں سے آ رہا ہے بڑا سوراخ ہے، یہی ہے جگہ جہاں سر تھا حضرت اسماعیل کا اور وہ ہل رہا تھا. اور سامنے یہ 30-35% کے قریب جو آ رہا ہے، یہاں سامنے سے یہاں ان کے پاؤں تھے. اور یہ دیکھ لیجئے اسی طرح کی شکل بنتی ہے. 2 سوراخ بڑے ہیں، 7 چھوٹے چھوٹے ہیں، 3-4 اس طرف بھی اس طرف بھی. اور وہ جو باقی چھوٹا سا ہے سائیڈوں سے آ رہا ہے، وہیں ان کی انگلیاں تھیں ہاتھوں کی. اندر پوری تصویر نظر آ رہی تھی. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ پانی آ رہا ہے اور اتنا زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ لاکھوں کے قریب بھی لوگ جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ سب پیتے ہیں. مدینہ پاک بھی جاتا ہے، سارے سعودی عرب کے لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہیں. مدینہ میں آپ کو مسجد نبوی میں وہی پانی ملتا ہے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے، چاہے لاکھوں لوگ ہوں. یہاں تک بھی پہنچتا ہے، آپ بھی لے کے آتے ہو. اور اندر براہ راست وہ جہاں سے آ رہا ہے، وہاں کی برکتیں تو یہی ہوتی ہیں. وہ زمزم جو ہے اللہ کا احسان ہے کہ نہ اس جیسا پانی کوئی ہے. بلکہ جاپان کے بعض سائنسدانوں نے جب یہ سنا کہ جو مسلمان ایک پانی خاص ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ اس میں سب چیزوں کی، سب امراض کی شفا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی باتیں گھڑ لیتے ہیں. ان کا خیال تھا جیسے ان کے ہاں گھڑی جاتی ہیں تو مسلمان اسلام میں بھی شاید گھڑی ہوئی باتیں ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا تو حیران رہ گئے جاپان کے سائنسدان. اور اس بات پہ زیادہ حیران رہ گئے کہ نہ دنیا کے کسی پانی سے ذائقہ ملتا ہے، نہ خصوصیات ملتی ہیں. اس کی خصوصیتیں اور ہیں، خاصیتیں اور ہیں. اور اس پہ اور زیادہ حیران ہو گئے، اور زیادہ، کہ ہم نے تھوڑا سا زمزم لے کے دوسرے پانی میں ملا لیا تو وہ دوسرا پانی بھی زمزم کی طرح ہو گیا. آپ نے برکتیں دیکھی ہیں، برکتیں دیکھی. تو وہاں سے ہو گئے. اب آپ کو جو میں بتانا چاہتا تھا بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، ہم سے یہی حکم دیا کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کا مہینہ جب قرآن اترا، جب اس مہینے کو وہ دیکھے، اس میں وہ اس کی زندگی میں آ جائے، فلیصمہ، تو اس کا روزہ رکھے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا. میں آپ کو بہت کام کی بات بتاؤں گا. ویسے تو ہم یہی مفہوم لیتے ہیں تقویٰ کا کہ یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی تھا کہ جیسے آدمی کوئی
کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزر رہا ہو تو وہ پھر بچ بچا کے گزرتا ہے کہ اس کے کپڑے نہ کانٹوں کے ساتھ الجھ جائیں اور وہ گر نہ جائے. بچ بچا کے چلنے کا نام تقویٰ ہے. یہ جو تقویٰ اللہ نے دیا ہے نا، اس میں بچ بچا کیا ہے کہ ہر وہ شے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس سے بچنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر وہ برکت دیتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. یہ ہے اصل تقویٰ. لعلکم تتقون. اور تقویٰ جو ہے اس سے زیادہ عقل مندی کسی چیز میں نہیں ہے. سب سے بڑی دانائی اور عقل مندی کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ آپ بچ کے چلو نا. جہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہاں سے بچ جاؤ، اور جہاں فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پہنچ جاؤ. اس سے زیادہ عقل مندی کی بات ہے ہی کوئی. تقویٰ بنیادی طور پہ بہت بڑی دانائی کا نام ہے. اور یہ دانائی کیسے ملتی ہے؟ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے سے ملتی ہے. اپنے جذبات کو قابو. آپ کا دل چاہ رہا میں ادھر جاؤں لیکن ادھر کانٹے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں، نہیں ادھر نہیں جانا. اس طرف چلا جاؤں، ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کانٹے ہیں تو آپ ادھر نہیں جائیں گے، بچتے ہیں. تقویٰ جو ہے وہ دانائی ہے اصل میں، عقل مندی ہے اصل میں. اور اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو عقل مندی بھی دی ہے، دانائی بھی دی ہے. بڑے بڑے دانا لوگ ہوئے ہیں. لقمان کا ذکر ہے باقاعدہ خود قرآن میں، دانائی کے حوالے سے بھی ہے. اور اس کی دانائی کا خلاصہ کیا تھا کہ اس نے وحی نہیں اتری، اس کے باوجود اپنی دانائی اور اپنی فطری عقل سے، کیونکہ اس کی دل صاف تھا، اس نے یہ پہچان لیا کہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کا. سب سے بڑی دانائی تو یہی ہے. یہ دانائی ہے دوسرا نام تقویٰ کا، دانائی، عقل مندی. اور یہ کیسے ملتی ہے؟ اپنے آپ پہ قابو پانے سے. آپ ذرا دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نام ایسا ہے کہ کئی رشتے بنتے ہیں اس ایک ہستی سے. اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ بن عبد المطلب. حضرت حمزہ چچا ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں. تو انہوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا ہے. دوست بھی پکے ہیں. اور چچا جو ہیں وہ رشتے میں بڑے ہیں، لیکن اپنے بھتیجے کی عظمتوں کو اتنا اچھا پہچانتے ہیں کہ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ توقع نہیں ہے کہ میرا بھتیجا ہے، میں تو بڑا ہوں رشتے میں، اس لیے یہ میری حفاظت نہیں. جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ پہلی ہستی ہیں کہ جب انہوں نے وہ گئے باہر شکار کرنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کے گھرانے کی ایک کنیز نے کہا کہ حمزہ آپ شکار کر رہے تھے اور یہ بدبخت ابو جہل آپ کے بھتیجے کو زد و کوب کر رہا تھا، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اللہ کے سامنے سجدہ دے رہے تھے. تو یہ تنگ بھی کر رہا تھا. گندی اوچڑیاں تو لاکھ تک کے کندھے پہ رکھ دیتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاری جا کے. تو حضرت حمزہ جو ہیں انہوں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ یہ تو بہت بڑا سردار ہے، اس کا قبیلہ پیسے والا ہے، ان کے قبیلے کے پاس بہت وہ محافظ ہیں، یہ بڑا تاجر تھے لوگ، تو اس لیے حفاظت کے لیے اپنی فوجیں رکھتے تھے. حفاظت محافظ اپنے ہوتے تھے ان کے. تو یہ نہیں دیکھا، سیدھے گئے اور ابو جہل جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو دیکھتے ہی للکارا کہ بدبخت تیری یہ جرأت ہوئی ہے تو میرے بھتیجے پہ یہ سب ظلم و ستم رکھے، اور کمان نکال کے اس کے سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا، اس کا زخمی ہو گیا.
یہ ہمت دیکھیے. اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا. جب یہ رشتہ کیسا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی کہ یہ تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے حفاظت کی. اور ابو جہل جو ہے اس ایک رسول اللہ کے دودھ شریک بھائی، چچا، عم محترم، آپ کے مقام کو پہچاننے والے، ان کی ایک ضرب نے اس کا دماغ سیدھا کر دیا. ایسا مرعوب ہوا کہ کچھ لوگ اس کی طرف سے اٹھ کے کہ ہم مقابلہ کریں، تو اس نے روک دیا کہ نہیں، آپس میں لڑ پڑیں گے ہم دو قبیلے، مکے کے بنو ہاشم اور بنو مخزوم میں لڑائی ہو جائے گی اور یہ ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا. اس نے، اللہ نے اسی کو مرعوب کر دیا، اسی کو جس کو چوٹ مار کے اس کا سر پھاڑا حضرت حمزہ. اس پہ روب ایسا طاری ہو گیا کہ اسی نے روک دیا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا. تو تقویٰ جو ہے یہ دانائی کا نام ہے. اب دیکھیے اس کائنات میں سب سے عظیم، سب سے دانا ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کبھی کہا کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس لیے میرا احسان ہے. احسان نہیں کہا، یہ تو کہا رزق دیا ہے، اس میری پرورش وہ کرو، میری عبادت کرو، یہ تو ٹھیک ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ نہیں جتایا کہ احسان ہے. بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ یا اللہ یہ سارے مشرک بھرے ہوئے ہیں، جو تو میرے ساتھ چلے اور تیری توحید کا قائل ہو اس کو رزق دینا، اور جو نہیں چلے اس کو بھی شک نہ دینا. تو اللہ نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہ ساری میری مخلوق ہے، رزق تو اس دنیا میں تو سب کو دوں گا، سب کو دوں گا. سب کو ملتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ کنٹرول اپنی ذات پہ اتنا تھا. تقویٰ اسی کنٹرول کا نام ہے، دانائی کا نام ہے، عقل مندی کا نام ہے. اب کیسے دانا تھے؟ ابو سفیان بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، امیر ترین لوگ جو تھے ان میں سے تھے. اسی طرح امیہ بہت بڑا تاجر تھا، جو مکے کے امیر ترین تاجر تھے انہی میں سے تھا. اس نے تو کئی 100 لوگوں پہ محافظوں کا دستہ رکھا ہوا تھا امیہ نے. اب آپ دیکھیں کہ حنین کی جنگ کے بعد جب ساری غنیمتیں سامنے لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے ان کو، تو حد نظر تک جو پہاڑیاں تھیں ان پہ جانور مال تھا، اونٹ، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں، یہ وہ سارا. اور اس سے آگے سونے چاندی کے ڈھیر تھے، وہ جو لے کے آئے تھے، جو رسول اللہ بنی ثقیف وغیرہ وہ لے کے آئے تھے. انہوں نے آپس میں پہلے مشورہ کیا تھا کہ یار مسلمان ہر دفعہ جیت جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہماری فوج زیادہ ہوتی ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے، کس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ یار وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو اب انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ پیچھے نہ ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دیں، شہادت مل جائے. یہ تو پتہ نہیں تھا نا انہیں. انہوں نے سوچا کہ یار کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ پیچھے نہ ہٹیں ہم. تو انہوں نے یہی کہا کہ پھر پہلے ایسے کرو کہ سارا مال لا کے پہلے آگے رکھ دو، اس کے پیچھے ہمارے بچے بیویاں ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ بھی اگر یہ مال یہ ہمارا گیا اور اس کے بعد بیویوں تک پہنچ گئے مسلمان ہماری شکست کی صورت میں، تو پھر ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی، اور اس کے بعد سارا جانور ہوں. تو وہ سارا کوئی لے کے آ گئے تھے اور وہیں پڑا ہوا تھا، وہیں پڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے تو ابو سفیان کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا مال. یہ ایک یتیم جناب عبداللہ کے فرزند، اور ساری زندگی کس معیار میں گزاری. ابو سفیان کو پتہ تھا ان کی تو بیٹی اللہ کے رسول کے گھر میں تھی، پتہ تھا کہ بھائی پیٹ بھر کے بھی نہیں کھاتے، کھجوروں سے گزارا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں ملتی، کبھی ملتی ہیں اور کبھی صرف پانی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. پتہ تھا اس کو. اب اس کو حیرت ہو گئی، اتنا مال ان کے حصے میں، ان کی غنیمت میں اتنا مال.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کی نظروں میں حیرت دیکھی تو بجائے نعوذ باللہ بجائے اس کے کہ اس کو جتاتے کہ دیکھ لے اب کس کے پاس مال زیادہ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں تو اس مال کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. وہی غنیمت کے مال آپ نے تب تقسیم کرنے شروع کیے تو آخر میں کچھ لوگ دیر سے آئے، قبائل کے لوگ تھے عرب. یہ تاریخ میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ابن ہشام میں صحیح سندوں کے ساتھ ہے یہ بات. وہ عرب آئے اور کہا کہ جناب ہمارا حصہ بھی دیں ہمیں کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیر سے آئے ہو، میں سارا کچھ بانٹ چکا ہوں. وہ پھر بھی اصرار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں نے ایک وہ جو چھڑی تھی نا آپ کے ہاتھ میں، اس چھڑی کے برابر بھی کوئی چیز نہیں رکھی، اس میں سے ساری بانٹ دی. آپ نے بانٹ دی تھی کیونکہ مال کی حیثیت کچھ نہیں تھی. آپ نے تو ویسے ہی فرما دیا تھا کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دیتا ہے اس لیے کہ جو ان کو ملنا ہے یہی مل جانا ہے اور بس ختم. آپ نے فرما دیا تھا. تو اب جب ابو سفیان کی نظروں میں حیرت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو یہ کہنا یا اس کو احساس دلانا، اس کی بجائے آپ نے کیا سوچا کہ یہ بہت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، یہ امیر آدمی مکے کا بہت بڑا تاجر، اور صفوان بن امیہ بھی ساتھ تھا، وہ بھی اسی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا جس سے بڑا دانائی کا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا اس کی نظروں میں لالچ ہے. تو وہ جو انچارج تھا مال کا اس کو کہا کہ بھئی لاؤ 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دو. 100 اونٹ. اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول کی بعثت نہیں ہوئی 10 اونٹ تھی دیت. کوئی اگر کسی سے قتل ہو جاتا تھا تو مقتول کے وارثوں کو 10 اونٹ ملتے تھے. یہ تو اسلام نے پھر انسان کی قیمت بڑھوائی اور 100 اونٹ کر دی دیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ان کا قرعہ ڈالا گیا جب ان کے والد نے جناب عبد المطلب نے جب وہ قرعہ ڈالا کہ میرا بچہ یہ بچ جائے میں اس کو قربان نہ کروں. قسم کھائی تھی کہ مجھے اگر وہ پوتا مل گیا نرینہ اولاد مل گئی عبداللہ کو تو میں عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اس کے بیٹے کو ہی پالوں گا. تو وہ جب قرعہ اندازی ہو رہی تھی تو 100 اونٹ پہ جا کے قرعہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے، لیکن اس وقت تک حضرت عبد المطلب کو عبداللہ کی قیمت کا پتہ چل گیا تھا. تو اس لیے اس کے بعد پھر 100 اونٹ دیت بن گئی کسی مقتول کی. پہلے 10 اونٹ تھے صرف، یہ قیمت تھی انسان کی. تو اب 100 اونٹ دے رہے ہیں ابو سفیان کو 10 دیتوں کے برابر. وہ دیکھ رہا تھا صفوان بن امیہ، اس کی نظروں میں للچائی ہوئی جھلک لالچ کی دیکھی تو آپ نے کہا کہ 100 اونٹ اس کو بھی دے دو. وہ بھی امیر ترین آدمی تھا، اس کو بھی 100 اونٹ دے دو. حضرت ابو سفیان کو جب 100 اونٹ ملے تو ابھی اسلام تو پورا پکا نہیں آیا تھا نا، ابھی تو تھوڑے دن پہلے اسلام قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع پہ، ابھی چند دن پہلے. تو ابھی تو تربیت باقی تھی. اس لیے جناب ابو سفیان نے 100 اونٹ لے لیا، اور وہی جو کل تک سب سے بڑے امیر تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ مسلمان حیثیت کیا رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے تو پلے میں کچھ نہیں، مال ہی نہیں ہے. اب وہی آگے ہاتھ بڑھا دیا اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید ابن ابی سفیان بھی تو ہے. یہ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا یزید. جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ نے اپنے بڑے بھائی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا. یہ بڑے بھائی تھے یزید ابن ابی سفیان، وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ، اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی. تو میرا بیٹا یزید بھی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ 100 اونٹ اور دے دو. پھر اللہ کے رسول میرا بیٹا معاویہ تو مجھ سے بھی پہلے مسلمان ہو گیا تھا،
اب ہاتھ اسی کا بڑھا ہوا ہے نا. وہ جو سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے اور مسلمان تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہمارے ساتھ پیسوں کا، دولت کا، ذرائع کا، ہتھیاروں کا، اسی کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو حضرت معاویہ کے حصے کے بھی 300 اونٹ، 100 اونٹ اور دے دو اس کو. 300 اونٹ، اس سے بڑی ثروت کوئی نہیں. اس زمانے میں کسی کے پاس 300 اونٹ تو اس سے بہت غنی ترین آدمی تھا، غنی ترین. وہ بھی دے دیا اس کو. اور اس کی نظر میں دیکھا صفوان کی تو کہا 100 اونٹ اس کو بھی دے دو. وہ حیران ہو گیا کہ میں تو وہ ہوں کہ میں نے تو تھوڑے دنوں پہلے ہی سازش کی اور ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن وہب اس کو بھیجا، کزن تھا. یہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے بیت اللہ میں، حتیم میں. تو یہ بڑا پریشان تھا کہ میرا باپ بھی مسلمانوں نے مار دیا بدر میں، اور میرا بھائی بھی مار دیا، اور بہت سارے لوگ قتل ہو گئے. تو یہ بیٹھ کے روتا تھا. اور ویسے ماتم کی صف بچھی ہوئی تھی مکے کے ہر گھر میں، اتنے لوگ مارے گئے تھے. حالانکہ 3 گنا فوج تھی مشرکین کی، مسلمانوں کے پاس 1/3 تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے، اور یہ ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے. اس کے باوجود شکست ہو گئی. تو اب رونا دھونا تو ہونا تھا، رو دھو رہے تھے بہت زیادہ. تو آپس میں بات ہوئی تو عمرو بن وہب سے کہنے لگا کہ تم جاؤ اور اگر جا کے تمہارا بیٹا وہاں قید ہے اس بہانے سے چلے جاؤ، اور جا کے نعوذ باللہ من ذالک تم بڑے زبردست فتاک ہو. فتاک کہتے تھے ایسے آدمی کو جو اس طرح سے حملہ کرے کہ جس پہ حملہ ہو رہا ہے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے کیا ہے، چھپا کے حملہ کرنے والا. تم بڑے فتاک ہو، جاؤ اور کام تمام کر کے آؤ. اس نے کہا اگر میں مر گیا، مسلمانوں نے پکڑ کے مجھے مار دیا، تو کہنے لگے جو میرے گھر میں ہوگا وہی تیرے گھر میں بھی ہوگا، تو میرے سارے بچوں کو میں اپنے ساتھ شریک کر لوں گا، اور یہ مال تو ابھی لے لو. پہلے بھی دے دیا اس کو. اور وہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو بڑا چھپ کے وار کرنے والا بندہ یہ آ رہا ہے. تو حضرت عمر پہنچ گیا اور اس کو گریبان سے پکڑ لی اور صحابہ سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو جاؤ، یہ دھوکے سے حملہ کرتا ہے. تو اسی طرح پکڑ کے لا رہے تھے تو دور سے ہی چالاک تھا. دنیا کی چالاکیاں تو بہت ہے نا کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس. وہ عقل نہیں ہے جو ان کو نجات عطا کر دے اللہ کے ہاں سرخرو کر دے، وہ عقل نہیں ہے. یہی فرق ہے ایمان میں اور کفر میں کہ دنیا کی ساری چالاکیاں ہیں. تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کے گئے حضرت عمر تو زور سے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نہیں کہا. یہ آپ کے مہمانوں کا ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے جو یہ آپ کا بندہ میرے ساتھ کر رہا ہے. اس نے تانا دیا، یہ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا حضرت عمر سے کہ اچھا چھوڑ دو، آنے دو. حضرت عمر جو ہے وہ اس کو چھوڑ تو دیا، لیکن صحابہ کو پہلے کہا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ بدماش چھپ کے حملہ کرتا ہے. جب وہ قریب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یار میں، نام لیا آپ کا، رسول اللہ تو نہیں کہنا تھا اس نے، وہ تو کافر تھا. اس نے کہا جی میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے، اس کی دیت دے کے چھڑوانے آیا. آپ نے کہا جو بیٹے کو چھڑوانے آتا ہے وہ اس طرح سے ہتھیار باندھ کے آتا ہے یا تم نے یہاں باندھا ہوا ہے، وہ تلوار اور نیام یہاں تم نے رکھا ہوا ہے، چاہے چپکے سے تم نکالو تو حملہ کر دو. وہ کہنے لگا جی ہماری تلواروں میں، چالاک تھے نا. جواب یہ دیا کہ جناب ہماری تلواروں میں کوئی دم ہوتا تو ہم بدر میں شکست کھا جاتے. بہانا ایک بنایا تاکہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس چیز سے ہٹ جائے. آپ نے فرمایا اچھا تو تم بیٹے کو چھڑوانے آئے ہو، تو اس کیفیت سے آئے ہو، تو پھر جب تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے آپس میں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. عمر بن وہب خود کہتا ہے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ قسم کھائی تھی عمر نے اور میں نے کہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں یہ بات، اس لیے کہ بھئی یہ جائے گا تو پتہ چل گیا تو بات وہاں بھی پہنچ سکتی ہے، تو وہ پھر اس کو پہلے ہی پکڑ کے مار دیں گے، تو یہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائے گا. مشن تو یہی تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آپس میں باتیں کر رہے تو کیا تھی؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ نے بتایا ہے، کسی کو تو پتہ بھی نہیں. تو کہتے ہیں جی میں نے ادھر ادھر بات کی. تیسری دفعہ بھی جب آپ نے کہا تو تم باتیں کیا کر رہے تھے وہ بتاؤ.
تو کہتا ہے کہ میں نے پھر ہتھیار ڈال لیے اور کہا کہ اتنا خبر آپ تک اللہ کے سوائے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، وہ بیٹے کو لے کے آ گیا اور اسلام پہ قائم رہا۔ صفوان کے ساتھ دشمنی ہو گئی شروع، لیکن فرق دیکھیں آپ، عقل مندی اور بے وقوفی، کفر اور اسلام۔ اسلام دانائی اور عقل مندی کا نام ہے، بے وقوفی شرک اور کفر کا نام ہے۔ اب ان دونوں کا فرق دیکھیے کہ واپس آتا ہے یہ عمرو بن وہب، صفوان کہتا ہے کہ تو نے تو بالکل بیڑا غرق کر دیا، دھوکہ دے دیا، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے اور تمہارے ساتھ میں اپنا گھر جو ہے وہ بانٹ رہا تھا، تمہارے بچوں کو میں پالنا چاہتا تھا، اب تم نے وہاں جا کے تو اسلام قبول کر لیا، دھوکہ دے دیا تم۔ تو اس نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور ڈٹا رہا اسی پہ، اور یہ خفیہ طور پہ جو مسلمان ہو جاتے تھے لوگ ان کی مدد کرتا رہا، اس کی مدد کرتا رہا، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا اور صفوان بن امیہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ 3-4 لوگوں کا نام تھا، اس میں ایک صفوان کا بھی تھا، ایک وحشی کا بھی تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے، ان کا نام تھا کہ جب یہ مل جائیں تو ان کو اسی وقت قتل کر دینا، چھوڑنا نہیں، چاہے یہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے وہاں کی پناہ لے رہے ہوں، ان کے جرائم ایسے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب یہ بھاگ گیا، صفوان بھاگ کے چلا گیا، اور اس نے سوچا کہ بھئی میں بھی بحیرہ کلثوم کے راستے افریقہ چلا جاؤں گا، تو افریقہ میں سب کو پناہ مل جاتی ہے، مسلمانوں کو ملی، مجھے بھی مل جائے گی، وہاں جا کے میں کوئی بہانہ بنا لوں گا، وہاں مشرک بھی موجود ہیں، کافی لوگ عیسائی تھے، کافی مشرک بھی تھے وہاں تو موجود ہیں، ان کے ساتھ رہنے لگ جاؤں گا، یا وہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو جب وہ بھاگ کے گیا اور عمرو بن وہب کو جو مسلمان ہوا تھا وہاں بیٹا چھڑوانے والا، اس کو پتہ چلا، تو دیکھیے عقل مندی اس کی دانائی دیکھیے، وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، صفوان جو ہے وہ بھاگ کے چلا گیا ہے، یا رسول اللہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اگرچہ اب میرا دشمن تھا، میرے ساتھ دشمنی ہی کرتا تھا، لیکن میرا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اے اللہ کے رسول وہ اگر چلا گیا بحیرہ کلثوم پار کر گیا تو کافر مرے گا اور جہنم میں جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام دانائی کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن یہی تھا نا کہ اللہ کی مخلوق جہنم سے بچ جائے، اور یہ بہت بڑی دانائی کی بات ہے۔ یہی اب عمرو بن وہب کا مشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یا رسول اللہ میں لے آؤں اس کو، آپ پناہ دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اتنے دنوں کے لیے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، لے آؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو صحابہ کو تو حکم ملا ہوا ہے نا کہ یہ جہاں ملے اس کو مار دو، تو مار دیں گے، مجھے کوئی نشانی دیں تاکہ میں دکھا سکوں اور اس کی حفاظت کر سکوں، آپ کی خدمت میں لے آؤں اس کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جہنم سے بچ جائے، آپ کے پاس آئے گا تو اللہ کرے اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن جس نے سازشیں کر رکھی تھی، مال خرچ کر رہا تھا، اور اب بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بچانے کے لیے اپنی وہی دستار مبارک عمرو بن وہب کے سپرد کر دی جو فتح مکہ کے موقع پہ پہنی ہوئی تھی، آپ نے سب نے دیکھی تھی۔ فرمایا یہ سب نے دیکھی ہوئی ہے، یہ دکھاؤ گے تو کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ دیکھا ہے، یہ ہے مشن، آدم کی اولاد جہنم سے بچ جائے، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ صفوان کو وہ لے آیا، یہاں کے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں کہتا تھا، آپ نے اتنے دنوں کے لیے مجھے پناہ دیا، آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ، ہاں زیادہ لے لو، اسے دگنی کر دی۔ مقصد کیا تھا؟ کہ یہ پھر بھاگ نہ جائے، یہاں رہے، اسلام کا مطالعہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ صفوان کی آرزو کے مطابق اس کا دل کھل جائے اور یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ کون؟ سب سے بڑا دشمن، سازشی سب سے بڑا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ سے لگا رہا یہ سارا خاندان، ہر طرح کا نقصان پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو۔ حضرت زینب جب ہجرت کر کے جا رہی تھی تو یہی تھے جنہوں نے ان کے اونٹ کو بھی زخمی کیا اور ان کو بھی وہ کیا، یہی صفوان والے تھے۔ ابو سفیان نے بلکہ بنا دی، تھوڑی سی مدد کی، پہنچوا دیا۔ تو اس صفوان کو آپ نے کہا اور لے لو، زیادہ مہلت مل گئی، زیادہ مہلت مل گئی، اور یہ پھر ابو سفیان کے ساتھ یہ بھی چل پڑا حنین کی جنگ میں کہ چلو دیکھیں مسلمان۔ بلکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے، اور بہت سارے مسلم جو تھے مکے کے وہ لڑنا چاہتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس سے کہا کہ تم ہتھیار دے دو۔ تو جب اس کو پیغام بھیجا کہ ہتھیار ہمیں دے دو اور یہ تو آ گیا، یہ آپ غصب کر رہے ہیں یا مجھ سے ادھار مانگ رہے ہیں؟ یہ بدتمیزی کی بات ہے، کفر تو یہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آگے آ جاؤ، یہ ادھار لے رہا ہوں اور اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب یہ اس کے چونکہ وہ گئے ہوئے تھے ہتھیار بھی، ابھی بھی چلا گیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، اور وہاں جا کے جو کچھ ہوا یہ حیران رہ گیا کہ تو مسلمان پھر فتح مل گئی ان کو، اور ہم تو شکست کھا گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اتنے بڑے دشمن کو بھی جب للچائی ہوئی نظریں دیکھیں تو کہا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو۔ اب یہ حیران تھا، اس کی زبان سے بات نہیں نکل رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دانا تو کوئی نہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کو اگر جہنم سے بچانا ہے، اور یہ مال اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے غنیمت کا کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو، آدم کی اولاد کو جہنم سے بچاؤں۔ تو فرمایا کہ ایک اس کی للچائی ہوئی نظر جب دیکھی اور وہ کچھ بات کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں پاتا، تو آپ نے کہا 100 اور بھی دے دو اس کو۔ اس صفوان کو، اتنا بڑا امیر آدمی اور پکا دشمن، اور بھی دے دو۔ یہ دانائی ہے، کیونکہ مشن ہی یہی ہے۔ اللہ کس پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کو آخر تک کوشش کی جائے کہ جہنم سے بچ۔ اللہ تو اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرا 100 جب دیا تو اب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور اونٹ ساتھ نہیں دے رہے۔ حیرت تو بہت ہے اسے، کچھ کہنا چاہتا ہے، اونٹ ساتھ نہیں دے رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، منہ سے کچھ نہیں نکل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا 100 اور بھی دے دو، تیسرا 100 بھی اس کو دے دو، 100 اونٹ اور بھی دے دو۔ بس یہ آخری تھا۔ جب یہ تیسرے 100 کی بات اس نے سنی تو اندر کا کفر اور ساری ضد و ولاد وہ ختم ہو گیا، اور اندر سے گواہی آئی اور کہا زبان سے بھی کہ ما تاب بہ الا قلب نبی، اتنا بڑا اور صاف دل کسی نبی کا ہو سکتا ہے، عام انسان کا نہیں ہو سکتا، کہ اتنے پکے دشمن کو، جو اب بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ نقصان ہی پہنچائے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، وہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تقوی عطا کرے، یہ تقوی عطا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن عطا کرے۔ یاد رکھیے ہمیشہ، جتنا اختلاف ہو، جتنی دشمنی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، قرآن نے یہی کہا ہے کہ بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لو جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، نہیں تو معاف کر دو، اور معاف کرو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، اس لیے کہ معافی سے دوسروں کا دل نرم پڑتا ہے، قریب آتا ہے، اور قریب آ کے اس کو ہدایت مل گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ آپ تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے والے بن گئے، آپ کے مشن کے، اس کو اپنا لیا آپ نے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دانا بنائے، عقل مند بنائے۔ کفر اور شرک کی وجہ سے جو جہالت اور حماقت آتی ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ مل گئی توفیق تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ سے مل سکتی ہے۔ یہ توفیق مل گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہم
اللہم اجعلنا من متبعی رسولک محمد صلی علیہ وآلہ وبارک وسلم. یہ میری آخری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں، آپ سے سیکھیں، وہی دانائی اپنائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. آپ سے بڑا دانا کوئی نہیں، اور بیڑا پار ہو جائے گا. اس دنیا میں بھی عرب کے میں تھا کیا، عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھوکے مرتے تھے. روزی کی قلت کی وجہ سے بیٹیوں کو مار دیتے تھے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ حال تھا. اور پھر وہی تھے کہ حضرت حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم مسلمان ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اسلام گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ایک لمبا واقعہ، خوبصورت واقعہ، کبھی وہ بھی عرض کروں کہ میں گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. کچھ غریب لوگ آئے ہوئے تھے، ایک قبیلہ، تو اس کو تو آپ دیکھ کے فرمایا تھا لوگوں کو کہ بھئی اللہ کی راہ میں دو، ان کو دو، تاکہ یہ بیچارے آئے ہیں تو یہ بھوکے لگ رہے ہیں. تھے کافر، پہلے ان کی بھوک کا انتظام کرنا ہے، ان کی بات سننے سے بھی پہلے. تو عدی جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں اس وقت حیران ہوا، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ بھی میں نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے مسلمانوں کے بھوکے مرنے کی پرواہ نہیں ہے، یہ کبھی نہیں مریں گے. ان کے پاس تو اتنا کچھ ہوگا کہ کوئی عورت جو ہے وہ ادھر سے ہیرا سے چلے گی، اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے، اور سارا راستہ وہ آ کے یہاں مکہ پہنچے گی حج کے لیے، اور راستے میں اس کے سونے کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں، ادھر نظر بھی کوئی نہیں اٹھائے. تو حاتم کے بیٹے عدی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہی دیکھ لیا. میں نے دیکھا وہ تھی ایک عورت، اور اس کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی تھے، ہمیں پتہ تھا، لوگوں کو پتہ تھا، کسی نے نظر بھی نہیں اٹھائی. یہ ہے دل کی تونگری، یہ اصل غنا ہے، اللہ نے دینا ہے سب کچھ. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا سیکھیں، اللہ کے رسول کے مشن کو اپنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی وہ کچھ دے گا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. جیسے عدی بن حاتم حیران ہو رہا تھا کہ اتنا زیادہ فراوان، اتنا زیادہ فراوان، وہ کچھ دے گا. اور آخرت میں آپ کامیاب، یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی میرے نبی پہ صلاۃ اور سلام بھیجو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک حدیث ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، یاد کروا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، جو بھی اندیشے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے ٹھیک کر دیتا ہے، سارے اندیشے دور کر دیتا ہے، ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اور جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. درود بھیجا کریں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں. یہ بہت بڑی توفیق ہے جس کو مل جائے. اور دل سے بھیجا کریں. صرف یہ نہیں کہ زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے. دل کے اندر سے آپ کہہ رہے ہوں اے اللہ تیرے حبیب پہ ہم بھی درود بھیج دیں، تجھے محبوب ہے، ہماری طرف سے بھی درود اور سلام ہو. یہ سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ بنائے. جزاکم.